نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55، 56 اور 57 کی تلاوت کرنے کی سعادت ابھی آپ کے سامنے حاصل کی۔ زیر 10 آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا بیان ہو رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، بنی اسرائیل صاحبزادے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زمانے کے لوگوں پر ان کو برتری عطا فرمائی اور ان میں انبیاء بھیجے، بادشاہت ان کو عطا کی، اور یہ سب کچھ فرمانبرداری کے نتیجے میں۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو زوال کا شکار ہو گئے۔ اب ان لوگوں کو وہ حالات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ جب تمہاری دینی حالت درست تھی، تمہارے اخلاق و کردار، سیرت کا ڈنکا بج رہا تھا، صراط مستقیم پر تھے، انبیاء علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے، ان کی پیروی میں ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کر رہے تھے، تو اللہ نے یہ انعامات تمہارے اوپر کیے تھے۔ اب جب کہ تم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، خواہشات کی بندگی میں زندگی بسر کر رہے ہو اور اللہ کو بھلا رکھا ہے، پیغمبروں کے طریقے کو پس پش ڈال رکھا ہے، تو تم زوال کے شکار ہو۔ یہ واقعات یاد دلا کر ان کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے کہ قرآن بھی میری ایک نعمت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح میرے پیغمبر ہیں، لہذا ان نعمتوں کو مانو اور اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔ تو یہاں پر وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے جب بحر قلزم پار کر کے فلسطین کی طرف نکلے، وادی سینا یا میدان تیہ، تو وہاں پر نہ کوئی درخت تھا، نہ سبزہ تھا، نہ پانی تھا، اور نہ سائے کا کوئی انتظام تھا، ایک لق و دق بیابان۔ تو وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ لے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 لوگوں کو چنا، منتخب لوگ تھے، ان کو چنا، اپنے ساتھ لے گیا اور کوہ طور کے دامن میں ان کو ٹھہرایا، اور خود اس بقعہ مبارکہ پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، تو جب واپس آئے تو انہی لوگوں نے، ان 70 جو معتبرات تھے، سردار تھے ان کے، نقیب ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے تو اللہ کی بات نہیں سنی ہے، اللہ نے تو آپ سے کلام کیا ہے، جب تک ہم سے کلام نہیں کرتا ہے ہم ماننے کے لیے، تصدیق کے لیے تیار نہیں ہیں، صرف تیرے کہنے پر۔ تو یہ ایک قسم کی بے ادبی تھی اور پیغمبر پر بے اعتمادی تھا۔ تو ان کو ایک کڑک نے، ہولناک آواز نے آ لیا اور نیچے سے زلزلہ آیا، تو یہ لوگ ایسے بے ہوش ہو گئے جیسے مردہ پڑے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ، اب یہ لوگ تو میرے ساتھ آئے ہیں اور قوم کے یہ سردار ہیں، اپنے اپنے قبیلوں کے بڑے ہیں، اور یہاں پر تو نے ان کو موت دے دی، اور میں جب واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل تو ویسے بھی سرکش لوگ ہیں، وہ کہیں گے ہمارے بڑوں کو موسیٰ علیہ السلام نے خود مروایا ہے کہیں لے جا کر، لہذا ان عقل کے کوروں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی التجا پر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ بھی دوبارہ زندگی کا عطا ہونا اللہ کا ایک احسان تھا۔ اب یہاں پر انہی احسانات کا تذکرہ ہے کہ جو بھی نعمت انسان کے اوپر ہے، جس قسم کی نعمت ہے، مادی نعمت ہے، روحانی نعمت ہے، وہ سب اللہ کی دین ہے، اور بندہ اس کا شکر اس طرح کرے کہ اس نعمت کو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے مانے کہ یہ نعمت عطا کرنے والا اللہ ہے، اس نعمت کے دینے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے بعد اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو استعمال کریں۔ صحت ایک نعمت ہے تو اس کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کریں، قابلیت ایک نعمت ہے اس کو مخلوق کی خدمت میں لگا دے وغیرہ، اور پھر اس نعمت کو بیان بھی کرتا رہے، زبان سے بھی بیان کرے، اس نعمت کا اثر اس بندے کے اوپر ہو، علم ہے تو اس پر عمل کرے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم کے اوپر عمل ہو رہا ہے، اور عمل سے اس کی زندگی مزین ہے، اپنی زندگی کو اس نے سنوارا ہوا ہے۔ مال عطا کی ہے اللہ نے، ایک نعمت ہے، تو اس مال کو خود بھی اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا پیے، اور اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرے تاکہ نعمت کا اظہار ہو جائے۔ تو یہ شکر کے طریقے ہیں۔ تو ان آیات میں ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے صرف تیرے کہنے پر، لن نؤمن لک لاجل قولک، صرف تیرے کہنے پر ہم تیری بات نہیں مانیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لے اللہ کو، جہرتاً ظاہر باہر، اپنے سامنے۔ اب یہ بہت بڑی گستاخی تھی۔ نرا رؤیت سے نکلا ہے دیکھنا، اور جہرتاً اپنے سامنے، ہر کوئی اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ لے، تو اللہ کو دیکھنا دنیا میں ممکن نہیں ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، وہ ظرف، وہ جہاں، وہ دنیا الگ ہوگی۔
جنت میں اہل ایمان کو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے یعنی چہروں والے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن ہوگا جنت میں. تو اللہ کے دیدار کے لیے جنتی اعمال کی ضرورت ہے تاکہ بندہ جنت جائے اور اللہ کا دیدار کرے. جہنم میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جہنمی پردے میں رکھے جائیں گے اپنے رب سے. تو چونکہ دنیا میں وہ اسباب نہیں ہے، اس لیے دنیا وہ محل نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکے. تو ان لوگوں نے یہ کہا نر اللہ جہرتن، تو اللہ کو اللہ کی عظیم قدرت سے پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، دلائل سے جانا جاتا ہے، نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے. تو اللہ کو دیکھنے کا جو ظرف ہے وہ جنت ہے. اور آج کل مسلمانوں کا مزاج بھی یہی بنا ہے کہ جب تک ہم خود اللہ کو دیکھ نہ لیں تو جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کو ہم کیسے مانیں. یہ نظریہ مغرب سے آیا ہے، یہ خیال مغرب سے آیا ہے، اور یہ خیال نتیجہ ہے مغربی تعلیم کا. ہمارے کالجوں میں، ہمارے یونیورسٹیوں میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے جو چیز نظر نہیں آتی ہے اس کو نہیں مانا جاتا. اور ایتھیسٹ ہیں، اللہ کے منکر، ان سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا ہے ہم اس کو کیسے مانیں. تو بھائی ماننے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے. ماننے کے بعد ایمان کی کوئی قدر و قیمت، دیکھنے کے بعد ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ایمان کی قدر و قیمت بن دیکھے ہے. اس لیے قرآن کریم نے اس کو یؤمنون بالغیب سے بیان فرمایا ہے. بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، بن دیکھے جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، قبر کے عذاب کو مانتے ہیں، قبر کی راحت کو مانتے ہیں. تو جب بندہ خود دیکھ لے، ریسرچ کر لے اور اس کے بعد کہے اچھا یہ بات میری ریسرچ میں آ گئی اور یہ تو ثابت ہے اس لیے مانتا ہوں، تو وہ اپنی تحقیق کو مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا ہے اور پیغمبر کو نہیں مانتا ہے. تو قیامت کے دن جب جہنم کو دیکھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے، تو قرآن کے بیان کے مطابق کفار بھی مان جائیں گے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. لیکن ماننے کے بعد، دیکھنے کے بعد ماننے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر مطالبہ یہ ہے کہ بغیر دیکھے ماننا ہے، اور جہاں پر یہ مطالبہ ہے بغیر دیکھے ماننا ہے، صرف ماننا ہے، وہاں پر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں مکلف نہیں ٹھہرایا گیا ہے کہ تم اللہ کو ثابت کرو اور اس کے بعد مانو، بلکہ یہی کہا گیا ہے اس عالم کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ پیدا کرنے والا ایک ہی ذات ہو سکتی ہے اور اس ذات کا نام اللہ ہے. اور پھر اس ذات کی معرفت حاصل ہوگی دلائل سے، قدرت کی نشانیوں سے. تو وہ نشانیاں بکھری ہوئی ہیں قرآن میں، بکھری ہوئی ہیں کائنات میں. ان کو سمجھنے کے لیے اللہ نے علم کے اسباب عطا فرمائے. دیکھ کر، سن کر، سونگ کر، سوچ کر، چکھ کر، غور و فکر کر کے معلوم کرو. تو یہاں پر اب یہ گستاخی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں بھئی اللہ نظر تو نہیں آتا ہے، یا اللہ کے کسی حکم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کس نے کہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم کہاں ہوگا؟ یا اللہ کی کتاب میں ہوگا، یا پیغمبر کی سنت میں ہوگا، پیغمبر کے اقوال میں ہوگا، یا اللہ کے کلام میں ہوگا.
تو ان کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، حکم معلوم ہو جائے گا۔ تو یہودیوں نے بنی اسرائیل نے کہا تھا حتی نر اللہ جہرتن فاخذتکم الصاعقۃ، تو آ گھیرا، آ پکڑا تمہیں الصاعقۃ، ایک ہولناک آواز نے، چیخ، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے اس بجلی کا آنا، صاعقہ کڑک۔ ثم بعثناکم من بعد، اب وہ بجلی ان پر گری تو وہ سارے بے ہوش ہو گئے یا مر گئے، دونوں اقوال مفسرین کے یہاں پر موجود ہیں، بے ہوش ہو گئے یا مر گئے۔ مر گئے قرآن کا ظاہر بتا رہا ہے من بعد موتکم، موت کہا ہے، اور بے ہوش ہو گئے تو موت کو استعارتن لیا گیا ہے موت کے لیے، بے ہوشی کے لیے، تو موت استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں زمین کے لیے بھی، نباتات کے لیے بھی، یحیی الارض بعد موتها، قوت نامیہ جب رک جائے پودوں کی، سبزوں کی، تو یہ ان کی موت ہے۔ یحیی الارض بعد موتها، زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے اس کے مرنے پیچھے۔ آپ دیکھو قوت نامیہ کے رک جانے کو موت سے تعبیر فرمایا، اور عقل کا زائل ہونا یہ بھی موت ہے۔ اومن کان میتن فاحییناہ، جو تھا مردہ اور ہم نے اس کو زندگی بخشی، تو مردہ تھا، کافر تھا، عقل کام نہیں کر رہی تھی یا وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا تھا، اس لیے صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ اور وہ غم جو زندگی کو مقدر کر دے، یعنی نہایت سخت غم کے لیے بھی یہ موت لفظ استعمال ہوتا ہے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، یأتیہ الموت، اور آتی ہے اس پر موت ہر طرف سے، لیکن وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ مرتا نہیں، یعنی انتہائی درجے کا جو غم ہے اس کے لیے بھی یہ موت لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح موت کے لیے، نیند کے لیے بھی موت استعمال ہوتا ہے۔ جب بندہ بستر پہ جاتا ہے آرام کرنے کے لیے تو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی باسمک اموت و احیا، اموت، یا اللہ تیرے نام سے، تیرا نام لے کر میں مرتا ہوں، مرتا ہوں مانا سوتا ہوں، اور النوم اخو الموت، نیند موت کا بھائی ہے، ایک میں مکمل غافل ہو جاتا ہے، دوسرے میں آدھا غافل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب بندہ نیند سے اٹھتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام خوبیاں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی بخشی، ہمیں مارنے کے بعد، نیند کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی۔ تو یہ حقیقی معنی اس کا روح کا بدن سے جدا ہونا۔ تو یہاں پر مفسرین کے دونوں طرح کے اقوال ہیں، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، بعثناکم، بعث جو ہے اٹھانے کو کہتے ہیں، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، یہ اٹھانے کی حکمت، بعث کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کا یہ احسان مانو کہ اللہ نے ہمیں نئی زندگی عطا فرمائی۔ ساتواں انعام، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ظَلَّلْنَا، ظل سائے کو کہتے ہیں، جس کے نیچے بندہ آرام کرتا ہے، سائبان کو کہتے ہیں، یہ بھی انعام تھا۔ وادی تیہ میں یہ لوگ رہے 40 سال تک، یہ ایک آزمائش تھی، اور یہاں پر جیسے آپ کو بتایا گیا
نہ کوئی سبزہ تھا، نہ پانی تھا، اور نہ آرام کے لیے جگہ تھی، کوئی مقام تھا۔ ان کے جو خیمے تھے پھٹے پرانے وہ ختم ہو گئے، تو انہوں نے درخواستیں شروع کر دی کہ ہمارے لیے سائے کا انتظام کیا جائے، اور ہمارے لیے کھانے کا، طعام کا انتظام کیا جائے، پانی کا انتظام کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ درخواستیں قبول فرمائی۔ وَظَلَّلْنَا، تو یہ قبول کی اللہ نے، تو یہ اللہ کا احسان تھا۔ ظللنا، ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا صحرائے سینا میں، علیکم الغمامہ، تمہارے اوپر غمام بادل کا سایہ کیا تمہارے اوپر، جو تمہیں گھیر رہا تھا، سورج کی تمازت کو تم تک پہنچنے نہیں دے رہا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور جب تمہیں کھانے پینے کی ضرورت پڑی، اشیاء خورد و نوش کی ضرورت پڑی، تو ہم نے بغیر کسی مشقت کے، بغیر کھیتی باڑی کے، بغیر تکلیف کے اتارا تمہارے اوپر المن، من وسلوا، اور سلوا۔ من اور سلوا، یہ تو من چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے تھے، اور یہ گرتی تھی درختوں پر اور ان کے پتوں کے ساتھ چپک جاتے تھے، اور یہ لوگ ان کو جمع کر کے کھاتے تھے، یا اولوں کی طرح برستے تھے، اور صبح سورج گرم ہونے سے پہلے پہلے ان کو جمع کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ صحت بخش تندرست چیز تھی، اور سب سے بڑی بات اللہ کی طرف سے خصوصی انعام تھا۔ تو من، ویسے بھی من ایک تو وزن ہوتا ہے، 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے، وہ من ہے، وہ من یہاں پر مراد نہیں ہے۔ دوسرا، من عربی کا حرف استفہام ہے۔ من یہ کیا ہے؟ من کا معنی یہ کیا ہے؟ تو یا تو یہ اس وجہ سے اس کا نام من پڑ گیا کہ انہوں نے حیرانگی میں کہنا شروع کر دیا من۔ اصل میں ان کی زبان تو عبرانی تھی، تو عبرانی میں کہا ہوگا، اس کو قرآن نے عربی میں من سے تعبیر فرمایا۔ یا یہ من یمن، منن، المنان، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی احسان کرنے والا۔ تو چونکہ وہ بغیر کسی سبب کے برس رہے تھے، کوئی ظاہری سبب معلوم نہیں تھا، اس لیے ان کا سوال بھی درست ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ کا احسان بھی تھا، تو چونکہ منان کی طرف سے، احسان کرنے والے کی طرف سے یہ اترا تھا، اس لیے من کہا، اور اس میں غذائیت بھی تھی۔ وسلوا، سلوا بٹیر، یہ سلوا جو ہے بٹیر یا تیتر، یہ آج کل بھی اس علاقے میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اونچا اڑ نہیں سکتا، اور اڑتا ہے تو نیچا اڑتا ہے، جلدی یہ پرندہ تھک جاتا ہے، اور بڑی آسانی سے اس کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ گوشت اس کی چربیدار ہوتی ہے، اور زیادہ رکھنے سے جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور انزلنا اتارا، یا تو اتارا موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر، درخواست پر معجزہ تھا، ظاہری سبب معلوم نہیں تھا، یا یہ انزلنا جو ہے مہیا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح انزلنا قرآن میں دوسرے مقامات پر سورہ حدید میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے اتارا لوہا۔ تو لوہا اتارنے سے مراد لوہے کو ہم نے پیدا کیا زمین کے اندر ہی، تو چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو انزال لفظ استعمال فرمایا۔ اور انزلنا لباسا یواری، ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس۔ تو لباس اتارنے سے مراد خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہے، کپاس کی فصل سے لباس تیار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انزلنا علیکم، اللہ کے احسانات کا بیان ہو رہا ہے،
کوئی اگر ان کو معجزات میں شمار نہ بھی کرے تو مفسرین فرماتے ہیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو سلسلہ چل رہا ہے بیان کا، وہ بیان اللہ کے احسانات کا ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے اوپر۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور من و سلوہ کھاؤ، اور ان سے کہا گیا کلو کھاؤ۔ تو جہاں پر بھی اس قسم کا امر آ جائے قرآن میں تو اسے پہلے جملہ ڈراپ ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے، اور ہم نے ان سے کہا کلو کہ کھاؤ تم، وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا، حکم دیا ان کو، کلو من طیبات، اور کھاؤ من طیبات، پاک چیزوں میں سے، طیب چیزوں میں سے۔ اچھا، تو طیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ تو رزق پاک کب ہوتا ہے، طیب کب ہوتا ہے؟ ظاہر باطن دونوں حوالوں سے طیب ہونا چاہیے۔ باطن میں وہ حرام نہ ہو، شریعت اسلامی نے اس کو حرام نہ ٹھہرایا ہو کسی وجہ سے، اور ظاہر میں وہ چیز گندی نہ ہو، سڑی ہوئی نہ ہو، خراب نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو، ضرر رسان نہ ہو، تو طیب، اور پھر تازہ ہو، تندرست ہو، وٹامن سے بھرپور ہو، تو طیبات میں، اور پاک صاف ہو، یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ وما ظلمونا، لیکن اب یہاں پر وقف ہے، اللہ نے من و سلوہ سے بھی ان کو نوازا، اور بادل کا سایہ بھی ان پر کیا، اور پاک چیزیں بھی ان کو عطا کی، لیکن وہ سرکشی پہ سرکشی کرتے رہے۔ وما ظلمونا، تو انہوں نے ہمارے اوپر کچھ ظلم نہیں کیا، نہ نقصان کیا تھا انہوں نے ہمارا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ ہمیشہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے، ظلم، نقصان، اپنے حق میں کمی کرتے تھے، اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ بھی چلا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا اور پھر اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ طیبات کو کھانے کا حکم دیا، کلو من طیبات ما رزقنا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، کھانے کی چیز ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو، لباس ہو، پوشاک ہو، جو چیز بھی ہو، حلال ہو، نفع بخش ہو، تو اس کے استعمال میں کوئی قباحت، کوئی پابندی نہیں ہے، بشرط یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ، وما ظلمونا، انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو خدا کی خدائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بندہ خود ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، احتیاط کی زندگی، تقوی کی زندگی بسر کرتا ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال رکھ کر زندگی کے دن گزارتا ہے، تو اس کا فائدہ بھی خود اس انسان کو پہنچتا ہے۔ لہٰذا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو نقصان سے بچائے، اور ان راستوں سے بچائے جن راستوں پہ چلنے سے بندہ نقصان کا شکار ہوتا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو نیکی والے راستوں کو اختیار کرے، اللہ کو بھی راضی رکھے اور اللہ کے مخلوقات کا حق بھی ادا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔